بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے۔ نمبر 2 اس کے حسب نسب اور خاندانی سٹیٹس کی وجہ سے۔ نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 4 اس کی دینداری، شرافت اور اخلاق کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دیندار لڑکی سے، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے لوگوں کا ایک طرز عمل بتلایا ہے کہ عموماً لوگ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو وہ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، یا کوئی لڑکا اگر اپنے لیے رشتہ تلاش کرتا ہے یا کوئی آدمی رشتہ تلاش کرتا ہے تو ایک تو مالداری دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی کا خاندان، لڑکی کے والدین مالدار ہیں یا غریب ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا والد کیا کام کرتا ہے، بھائی کیا کام کرتا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ معیار ان چیزوں کو نہ بنائیں، پیسے کو، خوبصورتی کو، حسب نسب کو، ان چیزوں کو نکاح کا اور شادی کا معیار نہ بنائیں، بلکہ اگر معیار بنانا ہے تو دینداری کو معیار بنائیں۔ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں یا نہیں، اس کے اندر شرافت ہے یا نہیں، اچھی صفات اس کے اندر ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا فاظفر، کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو تمہیں کامیابی اس طرح ملے گی کہ اپنے لیے نکاح کا معیار دینداری کو بناؤ۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ شریعت اس چیز سے نہیں روکتی کہ انسان کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے یا کسی اچھے حسب نسب والی لڑکی سے نکاح کرے، اس سے شریعت روکتی نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ معیار اس کو نہ بناؤ۔ یعنی اگر ایک لڑکی ایسی ہے جو دیندار ہے، با اخلاق ہے، شرافت والی ہے، اور ایک لڑکی ایسی ہے جو خوبصورت تو ہے لیکن اس میں یہ کوالٹیز نہیں ہیں، اس کے اندر اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں، شرافت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، تو اب ترجیح دینداری کو دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی جب انسان کرتا ہے تو انسان نے پوری زندگی گزارنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس شادی کی اور معاملہ ختم ہو گیا، ساری زندگی اس عورت کے ساتھ آپ نے گزارنی ہے۔ اب اگر آپ نے معیار اس کی خوبصورتی کو بنایا تھا تو اب اس کے اخلاق اگر آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوئے تو آپ کی تو ساری زندگی پریشانی میں گزرے گی۔ پھر ساری زندگی آپ سر پیٹتے رہیں گے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میری بیوی یہ کرتی ہے، میری بیوی وہ کرتی ہے۔ تو اگر اس کو دین کی سمجھ بوجھ ہوتی، وہ اگر شرافت اس کے اندر ہوتی، اس کے اخلاق اگر اچھے ہوتے اور آپ نے اس چیز کو معیار بنایا ہوتا تو آپ کی زندگی اچھی گزرتی۔ قرآن نے تو اچھی بیویوں کی صفات یہ ذکر کی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کی تابعدار ہو، شوہر کی بات ماننے والی ہو، اور شوہر کی عزت، آبرو اور مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اور ظاہر ہے یہ چیزیں ساری مذہب سکھاتا ہے۔ اگر مذہب سے کوئی لڑکی دور ہے تو وہ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے اندر وہ پورا نہیں اترے گی معیار پر۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتی، ساری زندگی وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جب عورتیں جاتی ہیں کسی بچی کے لیے، کسی لڑکے کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے، تو واپس آ کر یہ تبصرے تو بڑی عورتیں کرتی ہیں کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہے، اس کا کان ایسا ہے، وہ چلتی ایسی ہے، وہ یہ کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ یہ ان کی نظر میں نہیں ہوتا کہ بھائی وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں،
اس کو دین کی بنیادی معلومات ہیں یا نہیں، اس کو یہ پتا ہے کہ ازدواجی زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے، اس کو یہ پتا ہے شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کو زندگی کے آداب کا چھوٹے بڑے کی تمیز ہے یا نہیں، اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی ظاہری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کریں یا خود اپنے لیے رشتہ تلاش کریں تو اس میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر دینداری کو معیار بنایا جائے گا، خود انسان کی زندگی بھی سکون میں رہے گی، جس نے شادی کی ہے اس کی زندگی میں بھی سکون ہوگا اور معاشرے کے اندر بھی امن اور سکون ہوگا۔ اس لیے کہ اگر معیار کسی ایک خاص چیز کو بنا لیا جائے اسلام کے علاوہ تو اس کی وجہ سے پھر نکاح کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، مشکلات پیدا ہوں گی، اور جب نکاح کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، نکاح مشکل ہوگا تو بے حیائی، فحاشی، برائی عام ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں سے ہم اسی ذریعے سے بچ سکتے ہیں کہ ہم معیار دینداری کو بنائیں۔ اس کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی ہو تو بہت اچھی بات، اس کے ساتھ حسب نسب بھی ہو تو بہت اچھی بات، لیکن معیار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا فظفر، کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے ازدواجی زندگی میں تو ازدواجی زندگی آپ کی کامیاب ہوگی دیندار لڑکی سے اور دیندار عورت سے نکاح کر کے۔ آگے آپ نے فرمایا تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یعنی جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا بات کرتے وقت اللہ آپ کا بھلا کرے، اس طرح کی جو باتیں ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کو برکت دے، یہ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک طرح سے خوشخبری بھی سنائی ہے کہ تمہیں اس سے برکت بھی مل جائے گی، تو زندگی میں سکون بھی آئے گا، برکت بھی ہوگی، اچھی زندگی گزرے گی۔ اس لیے اس چیز کو معیار بنانا چاہیے۔ زیادہ آج کل لوگ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ بس پیسے والی مل جائے، ایسی بیوی چاہیے جو مجھے پالے۔ آج کل لوگ ایسی بیویاں دیکھتے ہیں کہ بھائی جو مجھے پالے، جو مجھے کما کر دے۔ تو بیوی کا کام کمانا اور شوہر کو پالنا نہیں ہے، یہ شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو کما کر لا کر دے اور اس کو پالے۔ تو یہ غلط تصور جب ہم قائم کریں گے تو پھر جب جھگڑے، لڑائیاں، فسادات ہوتے ہیں، پھر سر پیٹتے رہتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں تعویذ کر کے دو، کسی کو کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے میرے اوپر فلاں نے نظر بد کا اثر ہو گیا، پھر ہم لوگ پھرتے رہتے ہیں اور جو اصل اسباب ہیں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب جہاں بھی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو بس اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ فلاں نے تعویذ کر دیا مجھ پر۔ اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں نہیں، ہمارے ہاں پیمانے، معیارات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اپنا معیار اسلام کو بنائیں گے ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، وگرنہ یہ پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔